آیت نمبر 211 سورہ بقرہ سے آج کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ۔ ارشاد ہے، بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی نشانیاں ان کو دی گئیں۔ دیکھیں، جب نشانی ملتی ہے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے فیصلے غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بات واضح نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کہ بات کلیئر ہو گئی تو درست فیصلہ ہو گیا، اور درست فیصلہ ان کے لیے مفید ہو گیا۔ یہ ان پر اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ ان کو واضح نشانیاں دی گئیں، بہت بڑی نعمت تھی ان پر۔ تو چاہیے تو یہ تھا، واضح نشانیاں جب مل گئیں، ہدایت کا راستہ ان پر واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو اب اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نعمت کی ناشکری کی، نعمت کو بدل دیا۔ اب ایک صورت بدلنے کی یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا اس کے الٹ کر لیا۔ جیسے آپ سن چکے ہیں پہلے پارہ میں، انہیں کیا کہا گیا تھا کہ بھئی یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں پر ادب سے داخل ہونا اور معافی مانگتے ہوئے، حطۃ، یا اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ادب سے جھکتے ہوئے داخل ہونا اور معافی مانگتے ہوئے جانا۔ تو وہ سرین کیبل گھسٹتے ہوئے بے ادبی سے جا رہے ہیں، اور حطۃ کی بجائے کہہ رہے ہیں حنطۃ، ہمیں دانا چاہیے، ہمیں اناج چاہیے، گرینز چاہیے ہمیں۔ تو بجائے توبہ کرنے کے کچھ اور کہنے لگ گئے۔ انہیں کہا گیا تھا ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں سٹور کرنا شروع کر دیں، اور حوض ایسے بنا لی کہ مچھلیاں وہاں پر رک جائیں آ کر، پھر بعد میں ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو جو انہیں کہا گیا اس کا الٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے، ایک تو جو حکم تھا اس کو بدل دیا، یہ بدلنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرنا۔ تو جو ایسا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وَمَن، من کا مطلب ہوتا ہے جو، من اور ما، یہ دو حرف قرآن مجید میں بہت بار آئے ہیں۔ اس کو ویسے اسم کہا جاتا ہے، لیکن آسانی کے لیے میں حرف کہہ رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ من اور ما کا معنی عام طور پر جو ہوتا ہے، جو، اور جو کا لفظ آپ سمجھتے ہیں اس میں بڑی وسعت ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، جو آپ کہیں، جو چاہو کر لو، تو اس جو میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلے، صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی، وہ کتنی ہی پیاری امت کیوں نہ ہو۔ اب جو میں سارے آ گئے نا، چاہے وہ امت محمدیہ علی صاحبہا ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو جو باتیں کہیں گئی ہیں، اس کا تعلق ایک تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی کہ وہ حق کی طرف آئیں، اور دوسرا ان کو کہہ کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی عبرت پکڑیں۔ اگر ہم نے بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس کون سی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بہترین زمینیں، بہترین جغرافیائی محل وقوع مسلمانوں کے پاس ہے۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے وہ ہمارے پاس ہیں، بہترین افواج ہمارے پاس ہیں،
میں سارے مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے پاس بھی سب کچھ ہے، کچھ کمی نہیں ہے، تو سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ذلت کیوں ہے؟ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی ہوئی ہے۔ جو نعمت تھی اس کے مطابق جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں ادا کر رہے، اس کی وجہ سے ذلت ہے۔ تعداد اب بھی ہماری زیادہ ہے، طاقت اب بھی ہماری زیادہ، دولت اب بھی ہماری زیادہ ہے، لیکن رسوائی اس لیے ہے کہ نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، لا تحصوها، اللہ خود فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو بھی تو کر نہیں سکو گے، کر ہی نہیں سکو گے۔ کوئی ایسا کیلکولیٹر، کوئی ایسا آلہ، کمپیوٹر، کچھ بھی ایسا ہے ہی نہیں تمہارے پاس جس سے تم گن سکو۔ لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت ذات مصطفیٰ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امت میں ہزار اختلاف سہی، لیکن یہ سب جانتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی، سب سے حسین، سب سے عظیم نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ذات مصطفیٰ کی صورت میں جو نعمت ہمیں ملی ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم حضور کی اطاعت کر رہے ہیں؟ لگتا ہے ہم سے، ہمارے ظاہر سے لگتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ آج تو ہمارے ظاہر سے بھی نہیں لگتا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ آپ کسی ایسے پوائنٹ پر جائیں جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، آپ سکھ کو دیکھ کر پہچان جائیں گے سکھ ہے۔ آپ اور بھی مذاہب کے لوگوں کو جو راسخ ہیں ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، لیکن اس دنیا میں کثرت ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ دیکھ کر پہچان نہیں سکتے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں دکھانا پڑتا ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاسپورٹ میں خانہ ہے مذہب کا، لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ حضور کا غلام دور سے آ رہا ہو، دیکھنے والا پہچانے غلام مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میں نے بارہا یہ واقعہ سنایا، بڑا ہی دل نشیں ہے، بار بار سنانے کو دل کرتا ہے۔ امام محمد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا مناظرہ ایک یہودی کے ساتھ طے تھا۔ یہودی نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، بحث مباحثہ چھڑ گیا کہ ابھی تک آئے نہیں۔ بہرحال امام صاحب جب تشریف لائے تو وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے شخص جو آ رہا ہے؟ کہنے لگا یہی تو امام محمد ہیں۔ کہنے لگا اگر یہ ہے جس سے میں نے مناظرہ کرنا تو پھر میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں ان کی تائید کروں گا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ یہودی سیخ پا ہو گئے کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، کہ تم نے تو اس سے کوئی بحث بھی نہیں کی، اس کے دلائل بھی نہیں سنے، تم اس کے ابھی سے قائل ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، جب اس کے جو لفظ سے وہ نقل کر رہا ہوں، جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ وہ کون سا حسن تھا امام محمد کے چہرے پر؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ حضور کی سنتوں کا حسن تھا۔ اللہ ہمیں وہ حسن عطا فرمائے۔ تو یہاں پر فرمائے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سن لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ متقی قیامت کے دن کافروں سے سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی میں حسن ہے، مسلمان بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، مسلمان کو بھی یہ انسپائر کرتی ہے یہ زینت، لیکن اسی زینت پر اکتفا کر لینا اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ دے دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ دنیا کی زیب و زینت پر ہی مطمئن ہو جانا اور آخرت کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، یہ کافر کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔
اس لیے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین ہے، وہ اس پر مطمئن ہیں، وہ اسی پر خوش ہیں، یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ کہتے ہیں بس ہم پرفیکٹ ہیں، یہی ہمیں چاہیے تھا، بس یہی زندگی ہے۔ دنیا کا حسن دے کر کہتے ہیں یہی جنت ہے، دنیا کی عیش و عشرت دے کر کہتے ہیں یہی پیراڈائز ہے، بس یہی عیش ہے اور آگے کچھ نہیں۔ یہ کافروں کی سوچ ہے۔ ایمان والے کی سوچ کیا ہے؟ ایمان والے کی سوچ یہ ہے ہاں اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، جو جائز ذریعہ سے ملیں ان کو حاصل کر لو، اور جو جائز ذریعہ سے نہ ملے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہے لیکن شریعت روک رہی ہے، وہاں ہمیں حوصلہ دینے کے لیے یہ خبر ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اے ایمان والے تیرے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہوا ہے، وہاں بہترین نعمتیں تیرے لیے موجود ہیں، بس جو حد بندی ہے نا اس میں رہو، اس میں رہتے ہوئے اپنی لائف کو انجوائے کرو، حدود کو نہ توڑو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی نعمتیں ہوگی۔ اب کفار صرف دنیا پر مطمئن ہیں، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں، اور ایمان والے جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، جن کے پاس آسائشیں کم ہیں، بہترین رہن سہن نہیں ہے، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، ان کو کم تر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حالانکہ متقی قیامت کے دن ان کافروں سے سر بلند ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جس کی عزت تھوڑی ہے، جس کا مقام تھوڑا ہے، قیامت میں ایسے ہوگا، نہیں نہیں، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث ہے، میں نے پہلے بھی سنائی تھی آپ کو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں، ظاہری سٹیٹس ایسا ہے کہ کسی کے دروازے پہ ہیں تو لوگ دھکے دے کر ان کو نکال دیں، یہ ادھر کہاں آ گیا، نکالو اس کو یہاں سے۔ یہ دنیا میں ان کا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن اللہ کے ہاں مقام یہ ہے اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لینا ایسا ہوگا تو اللہ قسم ٹوٹنے نہیں دیتا، جیسا کہا ہوتا ہے ویسا اللہ کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں زیب و زینت ہے، کسی کی بڑی عزت ہے، بڑا جاہ و جلال ہے، آخرت میں کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ دخان کی ایک آیت بڑی تڑپا دینے والی، اس کا ایک لفظ، دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم، دوزخ کا عذاب چکھ، تو دنیا میں بڑا معزز بنا پھرتا تھا، بڑا عزت والا سمجھتا تھا خود کو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اس کو یاد رکھیں، تکبر ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اندر سے جو ہماری انا کے بت ہے نا یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس ایک آیت کے حصے کو سمجھ لیں، ذق انک انت العزیز الکریم، کھولتا ہوا پانی ڈال ڈال کر کہا جائے گا بڑا عزت والا سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو، یوں سمجھتا تھا بڑی عزت ہے تیری، بڑی واہ واہ ہے تیری، تیرے بارے میں ایسی بات کہی تو کیسے کہی اس نے، ایسا کہا تو کیوں کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی خیر والی کرے، آخرت بھی خیر والی کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کان الناس امۃ واحدہ، تم لوگ ایک امت تھے، جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا تھا، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ پہلے ایک ہی امت تھی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ایک ہی امت تھی، پھر رفتہ رفتہ بدعمالیاں پھیلنے لگیں اور لوگ تقسیم ہونے لگے، برائیاں پھیلنے لگ گئیں۔ پہلا واقعہ جو بدعملی کا وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب نفرتیں بڑھیں اور لوگ کفر اور شرک تک برائیوں میں مبتلا ہونے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو بھیجا، لوگوں کو ڈراتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے،
اور پھر کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں، صحائف بھی نازل ہوتے رہے، مختصر پیغامات، یہ 4 تو مستقل مکمل کتابیں ہیں، مختصر پیغامات بھی انبیاء کی طرف آتے رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جن لوگوں نے مانا، ایمان لائے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہوئے۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ اکثر انکار ان لوگوں نے کیا جن میں بغین، بغاوت تھی، سرکشی تھی۔ تو یہ سرکشی انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتی، اس لیے پہلے جو اندر کی سرکشی ہے نا، اس کو دبانا چاہیے، خود میں عاجزی لانی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ عاجزی ہوگی تو حق بات قبول ہو جائے گی، اور اگر سرکشی ہوگی، طبیعت میں کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، تو پھر کتنا ہی حسین واز کرنے والا ہو، کتنی ہی پیاری کو بات سمجھانے والا ہو، اندر سے غصہ آئے گا، اندر سے غصہ اٹھے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، اکثر کہا جاتا ہے پتہ ہے جی، ہمیں بھی پتہ ہے ان آیتوں کا، ہمیں بھی پتہ ہے حدیثوں کا، اور بھی بہت ساری آیتیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اتنے صوفی نہ بنو، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں تمہیں بھی، آپ لوگ بھی جتنے نیک ہیں، ہمیں یہ بھی، بہت ساری باتیں کہنے کے لیے۔ ظاہر ہے جب عمل نہیں کرنا تو پھر اندر سے بہت کچھ شیطان سکھا دیتا ہے، ہمارا نفس بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ وہ کسی پنجابی شاعر کا وہ کلام ہے، تھوڑا سا ٹکڑا میرے ذہن میں ہے، میلی ٹوپی تھوڑا سابن بہ کے نیواں تو فقیرا، ہور بھی نیواں ہو فقیرا، ہور بھی نیواں ہو فقیرا۔ تو جب ہمارا کچھ میلا ہے تو دھونے کے لیے اس کو ملنا پڑے گا نا، عاجزی لانی پڑے گی۔ میلے ہم خود ہوں اور پھر اکڑ اکڑ کر ہم رہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو بے شک اللہ کی مدد عن قریب آئے گی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ حضور علیہ السلام ایک چادر کا تکیہ بنا کر کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا حسین منظر ہوگا، کعبے کے ساتھ کعبے کا کعبہ ہے، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، مدد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ بخاری کی حدیث سے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو گڑھے میں کھڑا کیا جاتا، پھر آرے کو اس کے سر پر رکھ کر اس کا سارا جسم چیر دیا جاتا اور یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی، پھر بھی حق پر قائم رہے۔ اور کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا، وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی اور پھر بھی اس کے پائے سے بات میں کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ لوہے کی کنگھیاں، آرے سے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، بہترین پرسکون ماحول ہوتا ہے مسجد میں، آرام سے ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہے یا کربلا والوں کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو کوئی مشکل نہیں دکھائی، وہ تو بڑے آرام سے رہے قائم۔ بدر والوں کے لیے کیا کیا مشکلات تھیں، احد کے میدان میں کیا کچھ ہوا وہ بھول گئے ہم، اور ہم کہتے ہیں اتنی آسائشیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے قدموں پہ ہم، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد قربان جائیں۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جوڑا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو لٹکایا جائے، جو پہنا ہے بس وہی ہے۔ آج ہمارا وارڈروب بھرا ہوا ہے کپڑوں سے، یہ سردیوں کے کپڑے، یہ گرمیوں کے کپڑے، اتنے کپڑے پہننے کے لیے کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔
ایک چاند چڑھتا تھا پھر دوسرا چاند چڑھتا تھا، ام المومنین کہتی ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دودھ وغیرہ آ جاتا، کھجوریں آ جاتی، اسی پر گزارا رہتا. اور اتنے کھانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، پھر ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے. اللہ اکبر. تو اتنی مشکلات جن پر تھیں، اتنی تکالیف جن پر تھیں، وہ تو دین پر قائم رہے. اور آج چھوٹے چھوٹے معاملات، جی بس جھوٹ نہیں بولیں گے تو شاید اچھا پروفٹ نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے. یسألونک ماذا ینفقون. حضرت عامر بن جموح نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہیے کہ تم خیر خرچ کرو. خیر کیا ہے؟ صدقہ جو بھی دینا ہے وہ خیر میں سے ہونا چاہیے. خیر کی تشریح میں مفسرین نے دو چیزیں فرمائیں. ایک تو وہ فی نفسی ہی حلال ہو، یعنی حرام چیز نہ ہو، مثلا شراب وغیرہ، کتا خنزیر وغیرہ حرام چیز نہ ہو. دوسرا اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، حلال ذریعہ سے ہم نے کمایا ہو. حلال ذریعہ بھی حلال اور فی نفسی ہی وہ چیز بھی جو حلال ہے وہ خیر ہے، اور اسی کو خرچ کرنا چاہیے. آپ کہیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے، اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے. تو جو بھی نیک کام کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ کو علم ہے. اب لوگوں کو علم نہ ہو تو اچھا ہے، ہم لوگوں کے علم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ نہ کریں. اللہ کو علم ہے، اجر اسی نے دینا ہے انشاءاللہ. آخری آیت اس رکوع کی. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. بڑی اہم بات ہے پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے. دیکھیں جہاد کرنا، لڑنا، خود کو قربان کرنا، مال خرچ کرنا بظاہر جسم پر گراں ہے. اللہ فرما رہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہے. یہ چیز اسی کو کہتے ہیں مثبت زاویہ سوچ، مثبت فکر. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہم مثبت سوچنا شروع کر دیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. سورۃ نساء میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جو بیوی تمہیں پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں اس کا حسن پسند نہ ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس میں تمہاری اولاد اچھی ہو، وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک چیز کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن اسی کے ساتھ بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھی، ہماری کمپنی میں، ہماری جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ایسا فرد ہو جو ہمیں پسند نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی خوبیاں ہوں. بہت سخت ہے، زبان کا بڑا کرخت ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے معاملات آپ کے لیے خیر خواہی والے ہوں. ایسے ہی آپ کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہاں پر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو تمہیں دکھ رہی ہے کہ اچھی نہیں، ہو سکتا ہے اس میں اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.